دنیا میں ایک فطری اصول جاری کر رکھا ہے، اور وہ یہ کہ قربانی کے بغیر دنیا میں عزت و مرتبہ اور ترقی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ عزت و مرتبہ چاہتے ہیں یا ترقی چاہتے ہیں یا کوئی بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کے بغیر وہ بلند مقام حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو قربانی دینا پڑے گی، بھلے مال کی قربانی دیں، بھلے جان کی قربانی دیں، بھلے اپنے اوقات کی قربانی دیں، بھلے اپنے صلاحیت اور صالحیت کی قربانی دیں، لیکن قربانی ضرور دینی پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے وہ مطلب اور مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ خواہ وہ دنیا کا کوئی مقصد ہو تو بھی قربانی دینا پڑتی ہے، خواہ دین کا کوئی مقصد ہو تو بھی قربانی دینا پڑتی ہے، اور جان مال، عزت آبرو اور اسی طریقے سے صلاحیت اور وقت کی قربانی انسان جب دیتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ منزل عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قربانی دینے کو تیار نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کو ترقی کی منزل نہیں ملتی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا نہیں کرتے۔ اس لیے کہ کائنات کے اندر اللہ کی اصول کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلا مقصد جب کسی ایک شخص کو حاصل کرنا مطلوب تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطہ مقرر فرمایا وہ ضابطہ بھی قربانی کا مقرر کیا۔ اور قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرے، ادنا درجے کا انسان اپنے کو اعلیٰ والے پر قربان کر دے، ادنا چیز اپنی صلاحیت اور صالحیت کو اپنے سے اعلیٰ پر قربان کر دے، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ چنانچہ زمین ادنا درجے کی ہے، زمین اپنی قوت زرخیزی کو درختوں اور پھلوں پھولوں پر قربان کرتی ہے تو پھل پھول جب اگنے لگتے ہیں، اور یہ درخت اور پتے اور پھل پھول یہ اپنے آپ کو حیوانات پر قربان کرتے ہیں تو حیوانات نشو و نما پاتے ہیں، حیوانات اپنے وجود کو انسانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو انسان اپنے وجود کے اندر ترقی اور تعمیر پاتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے یہ فطری چیزیں اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتی چلی آتے ہیں تو انسان اپنے آپ سے اوپر دیکھے کہ میرے اوپر کس کا درجہ ہے، تو انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا انسان اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی عزت آبرو کو، اپنی گویا کے صالحیت اور صلاحیت کو اپنے سے اعلیٰ ذات پر جب قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر کی مخلوق یعنی فرشتوں کے اندر شمار کر دیتے ہیں۔ گویا کہ انسان اللہ کی نظر میں فرشتہ بن جاتا ہے کہ جس سے گناہ صادر ہوتے نہیں ہیں، وہ تو صادر کرنا چاہیں تو صادر نہیں ہوتے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں کہ باوجود اس صلاحیت کے کہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود یہ ملائکہ کی طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف یا شوق محبت میں اس کے قرب کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے قربانی کے اصول پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا کی چیزوں کو ترقی دیتے نظر آتے ہیں۔ کہیں جمادات نباتات بن جاتے ہیں، نباتات حیوانات بن جاتے ہیں، حیوانات انسان بن جاتے ہیں، انسان ملائکہ بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا قرب حاصل کر لیتے ہیں کہ خود ملائکہ آسمانوں سے اتر کر انسانوں کو مصافحہ کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی حقیقت ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرے، اور سب سے پہلے قربانی کا ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پیش فرمایا جب حابیل اور قابیل ان دونوں کا اختلاف ہوا، اور اختلاف اپنی بہن کے ساتھ نکاح کے بارے میں ہوا۔ اس واقعے کی تفصیل بھی نہیں جاتا، آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں اختلاف ہوا۔ حابیل نے کہا میں اس بہن سے نکاح کروں گا، قابیل نے کہا میں اس بہن سے نکاح کروں گا۔ اصولی طور پر حابیل کا حق بنتا تھا کہ اس بہن سے نکاح کرے، کہ اس وقت یہ سنت جاری تھی کہ صبح میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، شام میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے۔ صبح والے بیٹے کا نکاح شام والی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور صبح والی بیٹی کا نکاح شام والے بیٹے کے ساتھ کیا جاتا تھا، کیونکہ کراس میں اس طریقے سے نکاح کا ایک ضابطہ مقرر تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، تو قابیل کی نیت خراب ہوئی، اس نے کہا کہ نہیں
میرے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی ہے بھئی یہ جو میری بہن ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا، میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ آدم علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھی تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ سنت قائم کر رکھی ہے، اس کے ساتھ جو نکاح حابیل کا ہوگا۔ جب تنازع زیادہ بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے رب ذوالجلال اب کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلا ضابطہ زمین پر اتارا وہ قربانی کا اتارا۔ فرمایا کہ حابیل اور قابل دونوں کو کہو یہ قربانی دے اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی کو پیش کریں گے، جس کی قربانی کو ہم قبول کر لیں گے اس کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح ہوگا۔ چنانچہ دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ حابیل نے ایک موٹا تکڑا دمبا جو ہے وہ تیار کر کے اللہ کے راستے کے اندر ذبح کیا، پیش کیا، اور قابیل نے ایک دبلا پتلا کانگڑی قسم کا جانور بیدلی کے ساتھ وہ اس نے پیش کر دیا۔ اور اس وقت اللہ کی سنت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی، آگ قربانی کو جلا دیتی تھی، جس کی قربانی کو آگ آ کے کھا جاتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح اس لڑکی کا حابیل کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر قرآن کریم میں وہ قصہ موجود ہے کہ قابیل کی عداوت اس درجے کو پہنچی، اس نے کہا میں حابیل تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے یہ اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنے نہیں دوں گا۔ جو قرآن میں وہ قصہ موجود ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور وہ پہلا انسانیت کا قتل تھا جو روئے زمین پر ہوا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب قیامت تک ناحق جتنے قتل ہوں گے اس کا گناہ اس قاتل کی گردن پر تو ہوگا ہی ہوگا، اور اس کا گناہ قابیل کی گردن پر بھی ہوگا، کیونکہ یہ بری سنت قابیل نے جاری کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ابتدائی آفرینش میں پہلا ضابطہ اترا تو قربانی کا ضابطہ اترا، پھر قربانی کا سلسلہ جاری ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کی قربانی دی، جو بیٹا دریا کی اور طوفان کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ اللہ سے سوال کیا، رب ذوالجلال تو مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے آل اولاد کو بچائے گا، میرا بیٹا کنان ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیات موجود ہیں، ڈانٹ دیا خبردار ایسی بات کا سوال نہ کر جس کی تجھے خبر نہیں، انہو لیس من اہلک، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، انہو عمل صالح، اس کا عمل صالح نہیں ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو مشرک ہے، یہ تیرا اولاد کیسے ہو سکتی ہے، تیرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، خاموش ہو جا، اپنی پدری محبت کو اللہ کی رضا کے لیے دبا لے۔ تو نوح علیہ السلام نے توبہ کی، گویا کہ اپنی ابی جو محبت تھی اس کو ربی محبت پر قربان کر دی، باپ کی محبت کو ربا کی محبت پر قربان کر دیا۔ تو نوح نے بیٹے کی اس طرح قربانی دی، ابراہیم خلیل اللہ آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی پیش کر دی، یعقوب صفی اللہ آئے تو انہوں نے یوسف کی جدائی کی قربانی پیش کر دی، ایوب نبی اللہ آئے انہوں نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے اپنی اولاد اور نواسوں کی قربانی پیش کر دی۔ آپ کا کوئی بھی بیٹا جوان نہیں ہوا، کیا جس محمد کی دعا ساری کائنات کو لگتی ہو، کیا وہ یہ دعا نہیں کر سکتا اے رب ذوالجلال میرا بیٹا بھی تو جوانی کو پہنچے، میں بھی اپنے جوان بیٹوں کو دیکھوں، میں بھی اپنے بیٹے کے لڑکپن کو دیکھوں؟ نہیں، ابھی گود میں بچے ہیں تو وہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اولاد کی قربانی کس لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس قربانی کے خون سے اس دین کی آبیاری ہو رہی ہے، اس دین کو نشوونما اور قوت و تقویت دی جا رہی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابراہیم آپ کی گود میں ہیں، آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا دل فگار ہے، میری آنکھیں اشکبار ہیں، میرا دل غمزدہ ہے، میری آنکھوں سے ابراہیم آنسو بہ رہے ہیں، اور ہم جو ہے تیری جدائی اور فرقت میں بڑے غمزدہ ہیں، لیکن میں اپنے اللہ کے منشا پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی اولاد کی زندگی تو مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں، اس دین کی آپ یاری چونکہ قربانیوں سے ہوتی چلی آتی ہے تو خاموشی سے خدا کے سپرد کر دیا۔ پھر نواسوں کی قربانی، حضرت امام حسین
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کا سارا منظر انکشاف میں اللہ نے خود پہلے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، اور آپ نے اس قربانی کو قبول کر لیا کہ کربلا کے اندر کیسے نواسے کا خون بہے گا، کیسے میرے اہل بیت کا خون بہے گا، کیسے ظلم کی داستان جو دہرائی جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا نہ کی، اے رب ذوالجلال میری اولاد تو کوئی نہ ہوئی، میری نر اولاد تو کوئی نہ ہوئی، میرے نواسے ہیں، یہ میرے بیٹے میری اولادیں ہیں، اور یہ حسین کی شان تو یہ ہے انا من حسین والحسین منی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ تو میرا لخت جگر ہے، اے اللہ اس کو زندگی عطا کر دے، اس کی حفاظت کر لے، یہ کربلا کے میدان میں اس کا خون رولا نہ جائے۔ نہیں، اس لیے کہ یہ دل پہ پتھر اس لیے رکھے کہ اس دین کی آبیاری قربانی سے ہو رہی تھی، لہذا آپ نے یہ سوال نہ کیا اور امام حسین کی قربانی کو بے منظور کر لیا۔ تو دیکھو یہ قربانی انبیاء کی اولادوں سے چلی آتی، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اب آپ کی امت کو قربانیاں دینی تھی، آپ کے خلفاء کو قربانیاں دینی تھی، آپ کے متبعین کو قربانیاں دینی تھی، اور قربانیوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور انہی قربانیوں میں سے ایک عجیب و غریب قربانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، اور یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر بالفرض والبحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا لکان عمر، وہ عمر ہوتا۔ عمر میں وہ خوبیاں ہیں، عمر میں وہ صلاحیت ہیں، عمر میں وہ ذمہ داری ہے، عمر میں وہ انتظام اور منتظم ہونے کی صلاحیت ہے کہ اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو فرمایا کہ وہ عمر میرے بعد نبی ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس درجے کا انسان عمر، اس کی قربانی شروع ہوئی ہے، ابو بکر کے بعد عمر کی قربانی، اور عجیب بات یہ ہے کہ دین اسلام کا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام کی پہلی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کی محرم کی پہلی تاریخ، پہلی قربانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد قربانیوں کی تاریخ رقم دہرائی جاتی ہے، 10 محرم میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی عمل میں آتی ہے، پھر اسی طریقے سے قربانیوں کے سلسلے آج قیامت تک چلے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو جہاد کی صورت اختیار دے دیا۔ یہ وہ جذبہ جہاد ہے، یہ قربانی کا جذبہ جہاد اب قیامت تک باقی رہے گا۔ قیامت تک یہ امت کے جان نثار اپنے خون کے ذریعے سے اس دین کی آبیاری کرتے رہیں گے، کوئی جانوں کی قربانی دے گا، کوئی مالوں کی قربانی دے گا، کوئی اپنے وقت کی قربانی دے گا، کوئی اپنی صلاحیت کی قربانی دے گا، کوئی اپنے دل و دماغ کی قربانی دے گا۔ یہ قربانی کے سلسلہ جذبہ جہاد کی شکل میں چلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اہل ایمان اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قیامت تک کے لیے اللہ کی جنت کے لیے بیچتے رہیں۔ یہ ڈالر کے لیے نہیں بیچیں گے اپنے آپ کو، یہ امریکہ یورپ کے ویزے کے لیے نہیں بیچیں گے اپنے آپ کو، یہ دنیا کی بلندیوں کے لیے نہیں بیچیں گے اپنے آپ کو، یہ اہل ایمان اپنے آپ کو بیچیں گے تو اللہ کی جنت کے لیے بیچیں گے۔ اور قرآن نے کہہ دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ کس کے بدلے میں خرید لیا؟ فرمایا جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہم نے ان کی جانیں خرید لی، ان کے مالوں کو خرید لیا، اور اس کے بدلے میں ہم کیا دیں گے؟ اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جان اور مال کو ہمیں بیچ لیا ہے، اس بیچنے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہم اپنی رضا کی جنت ان کو دے دیں گے۔ اور ایسی جنت فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نعمتیں اس میں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا نہیں ہے، کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا نہیں، ایسی نعمتیں یہ جنت ملے گی۔ دیکھو بیچا بھی تو ایمان والوں نے کس کے بدلے میں بیچا؟ جنت کے بدلے میں بیچا۔ اور آج ہم کمزور ایمان والے دنیا کے چھوٹے چھوٹے مفادوں کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ نہیں، اللہ اہل ایمان کی شان بیان کرتے ہیں کہ ان کی جانوں اور بالوں کو، اور امام رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی لطف و عنایت ہے، ہماری وہ جان جو ناپاک پانی کے قطرے سے بنی تھی، جو ناپاک پانی کے قطرے سے بنی تھی، اور ساری زندگی پیٹ میں گو لے کے ہم پھرتے ہیں، اور قبر میں وہ کیڑوں کی خوراک بن جائے گی۔ یہ ہماری ایک گندی جان، اور یہ ہمارے مال جو مٹی ہے، مٹی کے پیسے ہیں، ان کے کاغذ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، ایمان کی برکت سے اس کی اتنی بڑی قیمت لگا دی، اللہ نے اسی جان اور مال کے بدلے میں ہمیں جنت عطا کر دی۔ یہ اللہ کے لطف و عنایت ہے کہ اللہ نے ہماری ایسی جان کو خرید لیا۔
ورنہ ہماری جان اس قابل نہیں ہے. ہماری جان کی حقیقت کیا ہے؟ پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے ہیں. جیسے ایک اللہ والے سے ایک بابو جی ٹکرا گئے تھے تو بابو جی نے کہا اندھے ہو کیا دیکھتے نہیں ہو؟ تو میں کون ہوں پتا تمہیں؟ تو اس اللہ والے درویش نے کہا ہاں میں جانتا ہوں آپ کون ہیں. وہ بابو جی بڑے اور تپے، اچھا تم مجھے جانتے ہو، کون ہوں میں؟ اب وہ بابو جی کا تعارف کروا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہمارا اور آپ کا تعارف. ہمارا وہ تعارف نہیں جو ہم لے کے پھرتے ہیں، میں چودھری ہوں، میں ٹوانا ہوں، میں رئیس ہوں، میں نواب ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ تعارف یہ ہے جو اللہ والے کہہ رہے ہیں اولو کا نطفۃ قذرہ، کہا کہ تیری ابتدا ایک پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، وہ آخر کا جیفت المزرہ، اور تیری انتہا کیا ہے؟ قبر کے اندر کیڑے تجھے کھائیں گے. وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَ ذَلِكَ الْعَذِرَةِ، اور درمیان کی زندگی میں پیٹ میں گو اٹھا کر پھرتا ہے. یہ تیرا تعارف. جو پوشاک پہن کے نہا دھو کے خوشبو لگا کے نکلا ہے، تو اندر پھاڑ کے دیکھ، اندر تو تیرے گو ہے، اندر تو تیرے تھیلی پیشاب کی تھیلی بھری ہوئی ہے، پیشاب کا گو، اور پخانہ اٹھا کے پھرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں. تو کیا چیز ہے؟ تو اپنے آپ پہ نگاہ ڈال. تو اندر گو اٹھا کے پھرتا ہے، اور قیمت اندر سے لگتی ہے، باہر سے نہیں لگتی ہے. ذہن میں رکھنا. آپ کے پاس خوبصورت ایک ڈبہ ہو، خوبصورت ڈبہ ہو، اس کے اندر گو بھرا ہو، آپ خوبصورت ڈبے کو دھتکار دے یا بے دور کرو یار اس میں کیا ہے؟ گو ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا کاغذ کے گتے کا ڈبہ ہو، اس پہ ہیرا رکھا ہوا ہو، آپ کہیں گے بھائی ادھر لے آؤ، کیونکہ اندر سے قیمت لگتی ہے. اندر تو ہمارا اتنا متعفن، اتنا بدبودار، یہ خوشبودار ہوا جب ہمارے اندر داخل ہوتی ہے اور اندر سے جب باہر نکلتی ہے تو خود بھی انسان سونگنے کی تاب نہیں رکھتا. تو ناز کس بات کا ہے؟ تبھی تو سنت ہے جب بیت الخلاء میں جاؤ، باہر نکلو، آتی اللہ سے استغفار کرو کہ غفرانک، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں غفرانک کہا؟ آپ نے کوئی گناہ کیا ہے؟ آپ اپنی قضاء حاجت پوری کی ہے، اپنی طبی ضرورت کو پورا کیا ہے. باہر آتے نبی کہتے آتی غفرانک کا بولو، اللہ سے معافی مانگو. معافی کس بات کی؟ معافی اس بات کی کہ عام زندگی کے اندر تم جو بڑے ترم خان بنے پھرتے تھے، غرور تکبر کا پیکر بنے پھرتے تھے، اور اکڑ کا بت بنے پھرتے تھے، اور انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اتنا تکبر، اور تمہارے وسیع دسترخوانوں کی خوبصورت دیکھ کر تمہیں ناز آ جاتا تھا، لذیذ مشروب پی کر تم نخرے میں آ جاتے تھے. تمہاری یہ حالت تھی عام زندگی میں، گویا کہ تم تکبر کے گناہ میں مبتلا تھے، دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے. لیکن جب بیت الخلاء میں گئے وہاں تمہیں اپنی حقیقت پتہ چلی. ارے میری حقیقت یہ ہے، جن خوبصورت دسترخوان اور لذیذ کھانوں پہ میں ناز کرتا تھا وہ اتنے بدبودار ہوئے میرے اندر کی وجہ سے. یہ خوشبودار مشروب یہ بدبودار ہوئے میرے اندر کی وجہ سے. تو لہذا باہر آتے ہی وہ جو گناہ اور تکبر و غرور کیا تھا اس کا آ کر فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے حقیقت اپنی اب پتہ چلیے، یا اللہ میں اپنے اس گناہ سے معافی مانگتا. اس لیے غفرانہ کا کہتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی، وہ آگے دعا پڑھتے ہیں لیکن غفرانہ کا معافی مانگتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے. تو یہ اصل تعارف یہی تھا انسان کا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لطف عنایت، امام رومی فرماتے ہیں کہ جنت کے بدلے میں تمہاری قیمت لگا دی. اس سے لگا دی کہ تم نے اپنے قلب میں ایمان کا ہیرا رکھا ہوا ہے. اللہ نے تمہارے جسم کے ڈینٹ پینٹ کو نہیں دیکھا، جسم کی گورے اور کالے پن کو نہیں دیکھا، جسم کے ٹیڑھے پن کو نہیں دیکھا، جسم کے بڑھاپے اور جوانی کو نہیں دیکھا، جسم کی کمزوری اور ضعف کو نہیں دیکھا. اللہ نے تمہارے قلب کے اندر پڑے ایمان کے ہیرے کو دیکھا. اس ایمان کی ہیرے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے ٹوٹے پھوٹے بدن کی قیمت ایسی لگائی کہ آسمانوں کی جنت تمہیں عطا کر دی. تو دیکھیے قربانی کا سلسلہ چلا آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکم محرم شروع ہو رہی ہے پہلی قربانی اسلام. تو یہ اس دین اسلام کا کیلنڈر تو شروع ہی قربانیوں سے ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قربانی، اور وہ شخص کہ جس کو دعائیں کر کر کے نبی نے مانگا. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کی ندوہ کے نام سے پارلیمنٹ، ندوہ پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کا چیئرمین ابو جہل، جس کا نام عمر ابن عاص، عمر ابن ہشام جس کا نام عمر ابن ہشام، اور اس پارلیمنٹ کا سپیکر عمر ابن خطاب. اتنے درجے کے دونوں لوگ ہیں. اس پارلیمنٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں. صبح شام گفتگو ہوتی ہے
کہ یار یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کا دین تو پھیلتا چلا جا رہا ہے، لوگ صابی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ صابی کا مطلب وہ اپنے معنی میں لیتے ہیں بے دین ہونا، لوگ بے دین ہونا شروع ہو گئے ہیں، 360 کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے لگے ہیں۔ ارے 360 زیادہ خدا اچھے ہیں یا ایک خدا اچھا ہے؟ یعنی الٹی بات کہا کہ 360 زیادہ اچھا ہے، 360 کو چھوڑ کر لوگ بے عقلی کر کے ایک خدا کو ماننے لگ گئے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اب وہ پارلیمنٹ میں مشورے ہوتے ہیں۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب اور بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے سے غلبہ عطا فرما۔ ان دونوں میں سے اللہ ایک دے دے، ایک کو مسلمان کر دے۔ اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو اسلام کا غلبہ مکہ کے اندر ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی تو مسلمان چھپ چھپ کے زید ابن ارقم کے گھر میں دعوت اسلام دے رہے ہیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپ کے سجدے کر رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں اللہ کا سجدہ اللہ کی نماز کی حالت میں کرتے ہیں اور اللہ کی نبی اللہ کی زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں، تو مشرکین مکہ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے ہیں، نجاستے آپ کے سر پر رکھ دیتے ہیں، مکہ کے گلیوں سے گزرتے ہیں، آپ کو ساحر مجنون کہہ کے تانے دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ عمر کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ دعائیں کر رہے ہیں، نبی مانگ رہے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کون ہے؟ یہ دعائے نبی ہے، نبی کی دعا ہے کہ نبی نے دعا کر کے مانگا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ شب جمعہ میں دعا کری، شب جمعہ میں دعا کی ہے اور منڈے کو یعنی پیر کو دعا قبول ہو گئی۔ ادھر یہ پارلیمنٹ میں مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ سپیکر خود کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کریں، میں محمد کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ بس جب محمد کا کام تمام ہو جائے گا تو یہ غریب غربا جو صحابی جو مسلمان ہوئے ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اور روایات میں آتا ہے اس وقت تقریباً 40 یا 45 لوگ مرد مسلمان ہوئے تھے اور 11 عورتیں مسلمان ہوئی تھیں، اور ساری کمزور بیچاری معمولی زمین کے درجے کے لوگ جو چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہا کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے، چھوڑ دیں گے، لیکن محمد کا کام میں تمام کروں۔ اب یہ سوچا اور تلوار لے کے نکل گئی۔ اب یہ تلوار لے کے چلے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ میاں کوئی تیور آپ کے اچھے نہیں لگتے، کہاں چلے؟ کہا کہ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اچھا تم محمد کا کام تمام کرنے جا رہے ہو؟ وہ تو تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نے یہ حرکت کر دی تو بنی زورہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ کیونکہ ننیال آپ کا بنی زورہ ہے، وہ بھی مضبوط قبیلہ ہے، اور پھر آپ کا جو دجیال بنی ہشام کا قبیلہ، وہ بھی دونوں بڑے بڑے مضبوط قبیلے ہیں، سردار ہیں اپنے وقت کے۔ کہا کہ بنی زورہ اور بنی ہشام سے تجھے پھر کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا اچھا لگتا ہے تو بھی محمد کے دین کو ماننے والا بن گیا جو ان کی پروٹیکشن کر رہا ہے۔ کہا کہ بات سنو، مجھ پہ ہاتھ بعد میں اٹھائیے گا، اس سے زیادہ عجیب بات تمہیں بتاتا ہوں، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اب وہ تو بجائے اس کے اس کی سرزنش کرتے اپنی پڑ گئی ہیں، فوراً وہاں سے دوڑ آئے، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر بہن بہنوئی اور ایک صحابی خباب ابن ارت، یہ قرآن کریم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ اب اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، حضرت عمر نے دراڑوں میں سے سنا کہ اندر قرآن پڑھنے کی آواز آئی، دروازہ بجایا، کون؟ عمر۔ اب یہ جیسے سنا بھگدڑ شروع ہو گئی، اب بھاگے سارے ڈر کے مارے۔ اب خباب نے جلدی سے اندر کمرے میں چھپ گئے، کیونکہ عمر کے بارے میں یہ تو سنا ہی تھا کہ ننگی تلوار لے کے پھرتے رہتے تھے کہ کوئی مجھے ملے گا بے دین میں قتل کر دوں، یعنی کوئی مسلمان ملے گا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب جلالی تو تھے، سب ڈر رہے۔ اب سنا یہاں پہنچ گیا، اب بھاگے سارے۔ بہن نے دروازہ کھولا، اندر آئے، کیا ہو رہا تھا؟ اب خاموش۔ کہا کہ بس ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ بہنوئی کی طرف دیکھا، یہ کون سا کلام پڑھ رہے، کیوں؟ اس پر بہنوئی نے کہا کہ ہم نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے کہ تمہارے دین میں کوئی انصاف نہیں ہے، تمہارا دین ظلم ہی ظلم ہے، ہم نے محمد کا دین جو انصاف اور عدل پر قائم ہے اس کو اختیار کر لیا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور جیسے بہنوئی کو مارا تو بہن بیچ میں آئی تو بہن کو زور سے دھکا دیا تو بہن گری تو بہن کے منہ سے بھی خون جاری ہو گیا۔ اب زخمی حالت میں بہن سامنے آ گئی، کہا کہ عمر تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھرے کر دے، اب ہم نے محمد کی غلامی کا طوق پہن لیا، بھی طوق اتر نہیں سکتا، مر تو سکتے ہیں لیکن محمد کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ خدا بول رہا ہے سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تم محمد کے ہو جاؤ، اگر تم مجھے لینا چاہتے ہو، مجھ خدا کو اگر تم لینا چاہتے ہو، تم میرے محمد کے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ اور تم یہ آسمان و زمین کی بلندیاں، یہ مادیت کے خزانے، یہ آسمانوں کی بلندیاں، زمینوں کی وسعتیں، یہ سونے چاندی کی تجوریوں پہ قربان ہوتے ہو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پھر تو کہتا جائے گا تیری تقدیر میں لکھتا جاؤں گا، تو جیسے کہے گا ویسے تیری تقدیر لکھیں گے۔ محمد کا بن کے تو دیکھ، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ لوگ کہتے ہیں محمد کے غلام ہو گئے، نہیں، یہ محمد کے غلام نہیں ہو گئے، یہ ایسی غلامی میں چلے گئے ہیں جس غلامی پر کائنات کی ساری آزادیاں قربان ہو جائیں۔ اس نے تو 360 سے چھڑا کر تمہیں ایک خدا کا بنا دیا، اسے سماج کا بت توڑ دیا، اسے سوسائٹی کا بت توڑ دیا، اسے شرک کا بت توڑ دیا، انہیں ساری آزادیوں سے تمہیں غلامیوں سے نکال کے تمہیں ایک ایسی آزادی دے دی ہے کہ جس آزادی کے بعد کائنات میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ توحید کی آزادی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دام نے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی میں آؤ گے تو خدا کے ہو جاؤ گے، نہ صرف خدا کے ہو جاؤ گے بلکہ خدا کہتا ہے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ کہا کہ اب جو کر عمر، اب محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا بہن کی حالت دیکھ کے، کہا کہ اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ایسے نہیں عمر، تم نجیس ہو، تم غسل کرو یا وضو کرو، پاک ہوگے تو ہاتھ لگا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کے اللہ کے کلام کے پاک ورقوں کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے آگے دکھاؤ، جب کھولی آیات طٰہٰ کی آیات ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے طٰہٰ، سرکار دو عالم کو طٰہٰ کہہ کے پکار رہے ہیں، اللہ طٰہٰ کہہ کے پکار رہے ہیں۔ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے محمد کو لاڈ کے ساتھ ایک نام سے پکارا ہے، اس لاڈ کے نام کا کوئی مطلب نہیں، یہ پیار کا اظہار ہے، اس لیے طٰہٰ اس کا کوئی معنی مطلب پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک محبت کا عنوان ہے، پیار اور لاڈ کے ساتھ پکار دیا۔ جیسے ہم اپنی اولادوں میں ہر ایک چھوٹا پیار کا ایک نام رکھ دیتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جس کے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے طٰہٰ کہہ کے پکارا، افرما ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس لیے کہ قرآن یہ اترا تھا، جب یہ قرآن اترا اور محمد کی حالت یہ ہو گئی، اس قدر اپنے آپ کو اس کا بوجھ لے لیا کہ چاہتے تھے کہ جہنم میں جانے والے جنت میں چلے جائیں، یہ راتوں کو سونے والے جاگنے والے بن جائیں، یہ فسق کرنے والے نیکیاں کرنے والے بن جائیں، ہر وقت امت اور انسانیت کے غم میں گھلتے چلے جا رہے ہیں، اور خود راتوں کو عبادت کرتے ہیں، پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، یہاں تک کہ عرش بری سے خدا کو کہنا پڑتا ہے کہ محمد اپنی عبادت کم کر، اپنے آپ کو اپنی جان کو میری عبادت کے لیے کھلا لا۔ یعنی اللہ خود روکتا ہے، معبود عابد کو روکتا ہے، بس اتنی زیادہ عبادت نہ کر تو اپنی جان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ کا باقی اللہ یکون مومنین، تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا کہ یہ ایمان نہیں لاتے، بس تیرا کام ہے تو دعوت حق دیتا رہے، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اور اتنی عبادت میری نہ کر کے تیرے قدموں میں تیرے ورم آ گیا ہے، دن میں لوگوں میں دعوت تبلیغ میں مصروف رہتا ہے، تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور رات کو تو میرے سامنے مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے قدم کو جو سوجن میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اے نبی عبادت ہلکی کر۔ ایسا ابھی دیکھا آپ نے کہ معبود خود پکار اٹھا کہ بس فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد تجھ پر قرآن میں نے اس لیے نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال، تو اپنے آپ کو ایسی مشقت میں ڈال رہا ہے کہ تو چاہ رہا ہے کہ سارے جنت میں جانے والے بن جائیں، تیرا درد اپنی جگہ، لیکن اپنے آپ کو مشقت میں ڈال، دعوت حق لوگوں کو دیتا۔ جب یہ ساری آیات حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں ان آیات میں پہنچا کہ جس میں فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، خدا نے جب کہا کہ اننی میں ہی بے شک وہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں طٰہٰ کی ان آیات پر جب پہنچا ہوں میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور اسی وقت بے اختیار منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ سنے سب بھاگ آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ بہن سے کہا کہ مجھے جلدی سے محمد کے پاس لے جاؤ، اور خباب بن ارد صحابی بھی آ گئے،
کہا کہ مبارک ہو مرحبا عمر۔ شب جمعہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن دعا اٹھائی تھی اور یہ کہا تھا اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن خطابی اور بی عمر ابن ہشام، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ یہ شب جمعہ میں دعا کی اور پیر والے دن دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعا قبول ہوگی۔ اب وہ لے کے چلے زید ابن ارقم کے گھر، کوہ صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں، صفا پہاڑی کے پاس ان کا گھر تھا، وہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب وہاں تو پہرا لگا ہوتا تھا، پہرا دینے میں حضرت حمزہ اسد اللہ و اسد رسولی، وہ حمزہ جو اللہ کا بھی شیر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شیر، وہ پہرے دار، ایک دوسرے صحابی پہرے دار۔ اور 3 دن پہلے حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، 3 دن پہلے حمزہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب دروازہ کھٹکھٹایا تو دراڑوں میں دیکھا عمر کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جیسے تلوار لے کے چلے تھے اسی طرح چلے آئے، ایسے حواس باختہ ہو گئے، تلوار ننگی ہاتھ میں۔ جب دیکھا کہا کہ یا رسول اللہ عمر ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، خطرہ ہے۔ حمزہ کھڑے ہو گئے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ اللہ کا بھی شیر، اللہ کے رسول کا بھی ہے۔ کہا کہ دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو۔ آج عمر اگر سچی نیت سے آیا ہے، نیک نیت سے آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا، اگر یہ بری نیت سے آیا ہے تو حمزہ کی تلوار آج اس کا فیصلہ کرے گی۔ کھول دو دروازہ کھول دو۔ عمر جیسے اندر داخل ہوئے، رسول اپنے سیٹ سے اٹھے، جلدی سے آگے بڑھے دروازے کے پاس، عمر کا گریبان پکڑ لیا اور تلوار پکڑ لی اور جھجھوڑا کہ اولم تنتہی یا عمر، عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی؟ گلی کوچوں میں تلوار لے کے پھرتا ہے، گلی کوچوں میں کمزور مسلمانوں کو ستاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسلام کے خلاف عداوت بکتا ہے، تیری انتہا نہیں عداوت کی۔ آج زید بن ارقم کے گھر میں چھپ کے ہم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، تجھے اس پر بھی اعتراض، آج تو یہاں بھی پہنچ گیا۔ اولم تنتہی یا عمر، جھنجھوڑا، جیسے جھنجھوڑا ہے عمر نے کیا بولا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ صحابہ اکرام نے ایسا نعرہ لگایا، ایسا نعرہ تکبیر لگایا کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مکہ کی گلیاں گونج گئی، مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں، لبیک اللہم لبیک، ایسی تکبیر کا نعرہ لگایا ہے کہ پورے مکہ کی گلیاں گونج گئیں اور لوگ باہر دروازوں سے نکل آئے، ارے آج کیا انقلاب آ گیا کہ محمد کے صحابہ نے یہ تکبیر کا نعرہ لگایا۔ ایک شور باغ نعرہ تکبیر ایسا زوردار لگایا، آپ بھی ذرا لگائیے تکبیر، 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 نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس لئے کہ نعرے میں جتنا جوش و ولولہ ہو، کیونکہ نعرہ کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں، جب کوئی تکبیر کہے تو قرآن کا حکم ہے، جب کوئی تکبیر کہے تو نعرہ کا جواب دینا واجب، اور زوردار، ایسا زوردار جیسے صحابہ نے نعرہ کا جواب دیا کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی، پہاڑیاں گونج اٹھی۔ اب جیسے اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے محمد کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں بلا شک میں حق پر۔ کیا آپ کا دین حق نہیں ہے؟ ہاں دین حق ہے۔ تو اے محمد پھر آپ چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ حق پر ہیں، سچے نبی، چھپ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کا موقع ملا، پر عمر تو پوچھتا ہے، تو یہ بات پوچھتا ہے جو ننگی تلوار لے کر گلی کوچوں میں گھوم رہا ہے کہ کہیں محمد کا چاہنے والا ملے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، اور تو مجھے پوچھتا ہے کہ چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کمزور اپنی جانوں کو سنبھال کے کہاں جائے؟ کیونکہ مکہ کے دور میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، 13 سال تک صحابہ پر مجاہدات توڑے جاتے رہے، ظلم و ستم کی چکیاں آپ پر چلائی جاتی رہی، لیکن کسی صحابی کو مقابلے میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا کہ عمر تو خود تو دشمنی کرتا ہے اور خود مجھ سے ہی سوال کرتا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول آج کے بعد کی پہلی نماز بیت اللہ کے سین میں ہوگی، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال اس کو روکتا ہے۔ یہ تو سرکار دو عالم کہتے تھے عمر آ تو جائے ذرا اسلام میں، پھر دیکھو پتہ چلے گا مشرکین مکہ کو، جس عمر کے اسلام لانے پہ آسمان سے جبرائیل اتر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، آسمان پر فرشتے ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔
جس کے اسلام میں آنے پہ آسمانوں پہ فرشتے مبارکیں دے رہے ہوں، اس شخص کا اسلام کیا اسلام ہوگا؟ نہ صرف اپنی ذات کا اسلام بلکہ اس کے آنے پر تو اسلام عزت پا جائے گا، تو وہ اسلام۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اللہ کے رسول اگلی نماز بیت اللہ میں ہوگی، چنانچہ خود فرماتے ہیں حضرت عمر میں نے 2 صفیں بنائی، 2 قطاریں بنائی، ایک قطار کے آگے میں خود چل رہا تھا، دوسری قطار کے آگے حمزہ چل رہے تھے، اور بیچ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، اور یہ 40 جو مرد تھے اور اسی طرح 11 عورتیں پیچھے، اور یہ پورا قافلہ جا رہا ہے۔ اب مشرکین مکہ دروازوں سے نکل کے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اب جب دیکھتے ہیں سامنے اللہ کے 2 شیر ہیں، ایک عمر ہے دوسرا حمزہ ہے، سب خاموش چپ۔ اب بیت اللہ میں پہنچے اور بیت اللہ کے سین میں اس وقت کی پہلی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی کے اندر ادا ہوئی ہے، اور آج تک کوئی مائی کا لال بیت اللہ کی اس جماعت کو روک نہیں سکتا۔ آج 1400 سال سے بیت اللہ میں جماعت ہو رہی ہے، جس کے لیے محمد بھی سجدہ کرتے تھے تو وہاں نجاست کی اوجھیں رکھ دی جاتی تھی، لیکن عمر نے جب یہ نماز شروع کروائی تو پھر آج تک بیت اللہ کے اندر یہ نمازیں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر فوراً اپنے ماموں کے گھر، ابو جہل یہ حضرت عمر کا ماموں ہے رشتے میں، ماموں کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا کہ عمر ہوں، اور میں تمہیں یہ بتلانے آیا ہوں کہ میں نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا اور میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا۔ اب ابو جہل بولا ارے تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تم یہ کیا کر رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ کہا سوچ لیا میں نے، اور تم لوگ جس دین کے اوپر ہو وہ دین صرف جو وہ ایک دھوکہ اور فراڈ اور بکواس ہے، میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ بات کہی تو ابو جہل جلدی سے اٹھ کے جلدی سے اندر سے کنڈی لگا لی، اندر نہیں آنے دیا کہیں یہ نہ ہو کہ اندر مار پڑائی شروع ہو جائے، جلالی تو تھے۔ پھر دوسرے سردار کے گھر گئے، دروازہ پہ جائے، کون؟ کہا کہ عمر ہوں، اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سی بے وقوفی کی بات کی ہے، ایسا نہیں کرو۔ جلدی سے اٹھ کے اندر سے اس نے بھی کنڈی لگا لی۔ اب ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ عمر گھر گھر جا کے کچھ کر رہا ہے، وہ شخص پاس گیا بھی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد کا غلام ہو گیا ہوں، میں ان سب کو بتا رہا ہوں کہ میں محمد کی غلامی میں آ گیا۔ کہا کہ گھر گھر جا کے کیوں لوگوں کو کہتے ہو؟ وہ جو محفل میں وہ پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اس پہ وہ جو فلاں آدمی ہے اس کو جا کے بتا دو، پورے محلے میں خود ہی پھیل جائے گی۔ ہر محلے میں ہوتا ہے نا، اس کو خبر دے دو، اور اس کو بھلے اگر یہ کہہ دو یار کسی کو پتہ نہ چلے، پھر آپ بے فکر ہو جائے، اس کو روک بھی دو کہ بس میرے اور تمہاری آپس کی بات ہے بس، پھر جو پھیلے گی آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور وہ ہر ایک کو یہ کہہ کے بتائے گا، بات تجھے ہی بتا رہا ہوں آگے بتانا نہیں، وہ دوسرے کا تجھے صرف بتائی آگے بتانا نہیں، پورے محلے کو بتا دے گا۔ ایسے کو اس وقت بھی تھا، کہا کہ وہ جو بندہ اس کو بتا دو بس فارغ ہو جاؤ، یہ کہا کہ کیوں مشقت اٹھاتے ہو؟ حضرت عمر اس کے پاس گئے، کہا کہ بات سنو بھائی، کہا کہ تمہیں پتا میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے اور میں نے تمہارا فرسودہ دین چھوڑ دیا ہے۔ اچھا یہ سنا تھا، فور پتھر پہ کھڑا ہوا، وہیں سے اس نے اذان دے دی، شور مچا دیا، کہا کہ سنو بھی سنو، عمر اسلام میں داخل ہو گیا ہے، عمر نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے۔ ایسا پکارا کہ پورے مکے کے اندر خبر پھیل گئی۔ پھر کفار و مشرکین آ گئے اور پھر آپ کے ساتھ وہ دھینگا مشتی شروع ہو گئی، لڑائی بڑائی شروع ہو گئی۔ پھر ابو جہل نے جب شور سنا وہ بھی آ گیا، اس نے کھڑے ہو کے کہا سنو میں اپنے بھانجوں کو پناہ دیتا ہوں، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ سب پیچھے ہٹ گئے کہ اس کو پناہ دینے کا بھی ایک اصول ہوتا تھا، سب رک گئے۔ حضرت عمر ابو جہل کے پاس آئے، کہا ماموں سے کہا ماموں مجھے تمہاری پناہ نہیں چاہیے، میں جس ذات کی پناہ میں آ گیا ہوں اس کے بعد مجھے کسی پناہ کی ضرورت نہیں، میں نہیں قبول کرتا تمہاری پناہ۔ جب یہ بات کی تو کفار مشرکین پھر آپ کو ٹوٹ پڑے اور خوب اکیلے جو سب سے لڑائی بھڑائی کرتے رہے، یہاں تک کہ سارا مجمع چھٹ گیا اور آپ خیریت سے واپس آ گئے۔ اور فرمایا کہ لڑائی تو خوب ہوئی لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ چوٹ بھی لگی کہ نہیں لگی، اللہ نے بچایا۔ تو کہنے کا مقصد عمر اس طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور یہ وہ عمر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، شیطان اس راستے پر ٹھہر نہیں سکتا جس راستے پہ عمر ہوتا ہے۔ اور عمر کو فرمایا کہ اللہ نے محدث بنایا، محدث ہر امت کے اندر محدث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا مضمون اور سیدھا کلام جو عطا کر دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ فرمایا کہ میری جو ہے امت کا محدث جو ہے فرمایا عمر ہے، آسمان سے جو پیغام اترتے ہیں عمر کی زبان سے جاری ہوتے ہیں۔
تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مودس کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مودس وہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زبان سے بات کرتے ہیں، اور عمر کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس کی زبان سے فرشتے بات کرتے ہیں۔ اسے میں دوست بزرگوں، یکم محرم میں شہادت کا یہ عمل جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا پیش آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو نشان قدم چھوڑے ہیں، جو اسلام کی سربلندی کے لیے اصول اور قواعد چھوڑے ہیں، اس امت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ 10 سال کی اس حکومت میں سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فتوحات کی ہیں کہ روم و فارس کی سلطنتوں کے خزانے آپ کے قدموں پہ آ گئے ہیں، اور ایسی انہوں نے روایات چھوڑی ہیں کہ آنے والی دنیا تک کے لیے نہ صرف مسلمان حکمران بلکہ غیر مسلم حکمرانوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور پیروی کر کے انہوں نے بھی دنیا کے اندر ترقی کر کے دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔